السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی کورٹ کے اندر اعتراف گناہ کر گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کو 70 قتل بھی معاف ہیں، 100 قتل تو معاف ہیں ان کو، تو اس لیے جو مرضی وہ بول دیں. عدالتیں کبھی بھی ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گی، بلکہ کوئی الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اگر ان کے خلاف موو کرنے بھی لگے وہ فوری طور پہ اس پہ اسٹے جاری کر دیں گی. اور سائیں تو کیا، سائیں کا کتا بھی سائیں. مطلب اگر عمران خان فاؤنڈیشن کے عہدے دار وہ کیا ہے جی، حامد سمتھنگ زمان، حامد زمان صاحب جو ہیں، جو کہ سیکرٹری رہے ہیں عمران خان فاؤنڈیشن کے، اور اس کے تحت پیسے آتے تھے، نکالے جاتے تھے، مختلف ناموں کو پہلے ٹرانسفر ہوتے تھے، پھر وہ نام نکال کے سیف اللہ نیازی کو دے دیا کرتے تھے، اور سیف اللہ نیازی جا کے انہیں ٹھکانے لگا کے آیا کرتا تھا. پچھلے دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے اسٹالورڈ پی ٹی آئی میں اس لیے ہیں کہ وہ جب پیسے آ جاتے ہیں خیرات کے نام کے اوپر، زکوٰۃ کے نام کے اوپر، فطرانے کے نام کے اوپر، تو وہ صاحب جو ہیں وہ 20% ڈسکاؤنٹ کے اوپر وہ پیسے یہاں پہ وصول کر لیتے ہیں. اور 20% ڈسکاؤنٹ کہا یا 2% ڈسکاؤنٹ کہا، میرے خیال 20% ہی کہا، نہیں 20% تو بہت زیادہ ہوتا ہے یار، 2% ہی کہا. 2% ڈسکاؤنٹ کے اوپر وہ پیسے یہاں پہ وصول کر لیتے ہیں اور اوورسیز اکاؤنٹ کے اندر ڈالر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی جو ہے ٹیکسٹائل کے کاروبار سے وابستہ ہے، اگرچہ ان کا برانڈ لوکل ہے. یہ جو ایپٹما پنجاب کے صدر بنے ہوئے ہیں نا، چوتھے کے دن آپ کو بتاتے ہیں ساری ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، ساری ٹیکسٹائل ملیں بند کرنے لگے ہیں، حکومت سے مینج نہیں ہو رہا. یہ بیسیکلی عمران خان فاؤنڈیشن کے اندر عمران خان کے فرنٹ مین ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. یا تو وہ والا عہدہ چھوڑ دیں یا ایپٹما ان کو فارغ کر دیں، ورنہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ ہم تو یہ بات ریز کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ عمرانڈو جو ہے یہ ایپٹما کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور ایپٹما کا جو لیڈر بنا ہوا ہے گوہر اعجاز لیک سٹی والا، وہ اس کو استعمال ہونے دے رہا ہے. کیونکہ جب گوہر اعجاز صاحب جو تھے وہ ان کا داخلہ جو تھا، مطلب کہ آپ سمجھیں کہ گوہر اعجاز صاحب جو تھے ان کا کردار یا ان کا رول وہی تھا بنی گالہ کے اندر جو اپنے محسن نقوی صاحب کا کسی زمانے میں بلاول ہاؤس میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ وہی رول ہے ان کا، ٹھیک ہے رہا ہے. تو اب وہ تو نہیں نا، وہ اب اس گروپ کے سربراہ ہیں جس گروپ سے ایپٹما کے چیئرمین بنے ہیں پنجاب کے حامد زمان صاحب. تو آگے تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا نا. اس کے بعد تو پھر سب چیزیں فضولیات، واہیات، حامد زمان صاحب کے جتنے دعویٰ وہ بے بنیاد اور یوتھیالوجی. اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں بہت بڑا یوتھیالوجسٹ ہے. یوتھیوں کو پہچان لیتا ہوں، ان کی بیماری کا، کٹانوں کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے اور بار بار رہنی چاہیے. تو خیر جی، یہ جو ٹھکانے لگتے تھے پیسے، یا یہ مطلب کہ اس کے حوالے سے جو کردار تھے وہ بڑے کمال کے تھے. شوکت خانم کے بورڈ کے اوپر بھی تھے. تو طریقہ واردات یہ تھا جس کا الزام جناب مبینہ طور پہ خواجہ آصف صاحب نے لگایا تھا کہ یار انہیں اتھے منی لانڈرنگ دی مشین کھولی ہوئی ہے. شوکت خانم نے منی لانڈرنگ کا سب تو بڑا گڑھ بنایا ہوا ہے انہیں. تو طریقہ کار کیا ہوتا تھا مبینہ طور پہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا، وہ یہ تھا کہ کپولا جو بعد میں ابراج کیپٹل بن گئی، اور عارف نقوی صاحب جو کہ چیف فائنانشل ایڈوائزر تھے، شوکت خانم کے بورڈ پہ بھی تھے اور عمران خان کے بڈی بھی تھے، انہوں نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت بعض جو ٹوکویں فگر آ جاتے ہیں نا، تو وہ اتار کے وہ اس اکاؤنٹ میں سے نکال کے تو اس کو ڈونیشن کے طور پہ مختلف جگہوں کے اوپر دیا جاتا تھا. تو وہ ملینز آف ڈالر کی ڈونیشن جو تھی وہ شوکت خانم کو دیا کرتے تھے. ادھر سے وہ سی ای او ابراج کیپٹل بن کے ڈونیشن دیتے تھے شوکت خانم کو. ادھر بورڈ آف ڈائریکٹر پہ بھی وہ خود تھے، یہاں پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کرواتے تھے کہ اس کو ہم فلاں جگہ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا
کہ وہ یہ انشورنس کرواتے ہیں اس رقم کی جو یہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کمپنی جو ہے وہ آف شور کمپنی ہوتی ہے جس میں انویسٹ کرتے ہیں، جس کے عہدے دار بے نامی ہوتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی ہے۔ یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چھلانگیں مارتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہماری تو انشورنس تھی، ہم نے تو پیسے واپس لے لیے، لیکن وہ آف شور کمپنی کس کی تھی جس کے اندر شوکت خانم کا پیسہ انویسٹ ہوا؟ ان کا یہ الزام تھا کہ یہ آف شور کمپنی بھی یہ بے نامی اس کے ذریعے خود بنواتے ہیں، وہاں سے پیسہ الگ ہضم کر کے ڈیفالٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ادھر سے انشورنس کمپنی کو لوٹ کے اپنا سارا پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کا ایک ہب بنایا ہوا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ لیبارٹری کو۔ اور ابھی تو یہ بات بھی سامنے آ گئی نا انڈین میڈیا کے اندر کہ یہ اس کا جو ڈیٹا ہے یہ مہنگے داموں جو ہے وہ جمائمہ کے بھائیوں کی کوئی کمپنی ہے ان کو بکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے 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 وہ ہو سنی جاؤ تسی۔ تو عمران احمد خان نیازی اس کیس سے بھاگتے رہے اور بھاگے، اتنے بھاگے کہ بھاگ کے ہائی کورٹ گئے، بھاگ کے سپریم کورٹ گئے، لیکن بات بنی نہیں، لہذا واپس آ کے تو اب پیش ہونا پڑنا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ میری تو لت ٹوٹی ہوئی ہے تو میں تو عدالت نہیں آ سکتا، تو آپ اس کے ذریعے کر لیں۔ تو وہاں پہ عمران احمد خان نیازی نے خود کو اور عارف نقوی کو بچانے کے لیے کہا کہ جناب میں نے اس کی جو پیسے تھے $3 ملین کی ہمیں ڈونیشن آئی تھی، چیک کرو یہ عارف نقوی کی ڈونیشن ہوگی، $3 ملین کی ڈونیشن آئی تھی، اور ہم نے وہ $3 ملین جو تھے وہ رقم جو تھی وہ ایک مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر انویسٹ کی تھی۔ تو جرا کرنے والے وکیل نے پوچھا کہ بہن آپ نے انویسٹ کی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ہمیں بتائیے کہ پھر کیا بنا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر جناب 6 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد وہ پیسے دوبارہ شوکت خانم کو واپس کر دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ نے انویسٹ کی تھی اس وقت ڈالر کا ریٹ $60 تھا، اور جب آپ نے وہ پیسے واپس کیے ہیں اس وقت ڈالر کا ریٹ $120 تھا۔ آپ نے اس کے برابر ہی رقم واپس کی، یوں آدھی رقم تو لگی گئی نا اس سوسائٹی کے اندر۔ تو خیر ابھی جرا شروع ہوئی ہے، یہ جرا کی پہلی قسط تھی جس کے اندر عمران احمد خان نیازی اپنے گناہ کا اعتراف کر بیٹھے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا یار انہوں نے اس سے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ گنوں پہ پردہ ڈالنے کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے گنوں نہیں کیے، انہوں نے کہا کیے ہیں، رج وج کے گج کے کیے ہیں، اور ابھی بھی کہتا ہوں کیے ہیں، بس یہ نہیں کہا کہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا کرنل لٹائر ہاشم صاحب جو ہیں، جو ان کے وزیر داخلہ رہے ہیں پنجاب کے، انہوں نے ٹویٹ کی کہ جناب عمران خان بنو گے تو وہ ساڈا ڈپٹی جو ہے نا وہ بڑا فسادی ہے، بہت ہی فسادی اور حاضر جواب ہے۔ انہوں نے کہا سر جی سادہ کہ کریم والا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ہوں بچے جڑے نے اس طرح دیا گلاں کرتے جی کڈے خراب ہو گئے نے بچے ہیں، آہو۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ماننے کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی ثاقب نثار کے صادق اور امین ہیں، توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ لیکن سر بات یہ ہے کیا یہ جو ثاقب نثار نے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے 2 ججز نے حرکت فرمائی تھی، کیا یہ اس سے گھٹیا حرکت ہے یا اس سے اتنی گھٹیا حرکت نہیں ہے جو عمران احمد خان نیازی اور اس کے ایجنٹ، کلیکشن ایجنٹ جو کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے ڈالرز، پاؤنڈز، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے شوکت خانم کے نام کے اوپر، اور کچھ رقم خود رکھ لیتا ہے کلیکشن کمیشن کے طور پہ، باقیوں سے وہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو چمونا جات ہیں ان کو پالتا ہے۔ یہ جو نواز شریف کے گھر کے باہر وہ منہ نہیں کھلا ہوتا جس کا، ان کو بھی $10 پر ڈے کے اوپر وہی ہائر کرتا ہے، یا پر آر جو بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر وہی ہائر کرتا ہے۔ اس کو اسپیشلی اس نے مسجد نبوی بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے روضہ رسول کے اوپر یہ کھپ ڈالے، بکواسیات کرے،
اور جسے کہنا چاہیے کہ بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے. اور جب اس کو کہا گیا کہ اس بے ادبی کی آپ کنڈیمنیشن کر دیں تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو کنڈیم کرنا جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، وہ کنڈیمنیشن اس نے نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب بعض لوگ اس کو بہت ساری جگہوں سے جوڑ لیتے ہیں، لیکن میں اس کو نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کی توفیق ہے. وہ کسی کو توبہ کا موقع دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. تو بس پھر اس کی سیاست کے زوال کا آغاز ہو گیا. آج اس نے عدالت میں یہ مان لیا کہ وہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن چلاکی سے اس 2 نمبری کے اندر بھی وہ اپنے عالمی سرپرستوں کو بچا گیا. اگر وہ یہ مانتا کہ جناب اس نے اسی کا، یہ عمران خان کا مقدمہ ہے نا، تو اگر عمران خان یہ مان لے کہ جناب میں نے یہ غلط چیلنج کیا ہے یا خواجہ آصف صحیح کہتا ہے، تو پھر تو وہ تمام حساب کتاب دینا پڑے گا. وہ کہتا نہیں، عالمی طور پہ ہم نے وہ پیسے شوکت خانم کو زکوٰۃ خیرات صدقات کے جو آئے تھے وہ نہیں انویسٹ کیے، ہاں لوکل میں کر لیے تھے. تو وکیل کو تو اتنا ہی کلو چاہیے نا کہ پائن جی پھر لوکل چ کیتے سن تو پھر مان لو انٹرنیشنل بھی کیتے ہوں گے، اور آپ کا فضول بے بنیاد واہیات مقدمہ ہے. یہ خواجہ آصف کے وکیل کا فائنل آرگومنٹ ہونا ہے کہ جناب وہ منڈا گنڈا کھاندا ہے. خواجہ صاحب سنیا ہے نا، پتہ نہیں تسی میرا ولاگ ویکھدے ہو کہ نہیں ویکھدے، لیکن آج سن لو، خواجہ صاحب وہ جو ہے وہ منڈا جو ہے وہ گنڈا کھاتا ہے، اور گنڈا وہ اس وقت کھاتا ہے جب وہ اور وہ تب وہ کرتا ہے جب وہ وہاں پہ وہ سمجھ گیا نا سارا لطیفہ. بیسیکلی آج گنڈا کھان کا اعتراف ہوا جی خواجہ صاحب، ٹھیک ہے، کیس تو جیت گئے ہو. اس نے کہا جی پیاز کھاتا ہے، ویسے کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، بس پیاز کھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شوکت خانم سے آنے والے زکوٰۃ کی مد میں آنے والا پیسہ اسلام کے اندر موجود کسی فقہ کے تحت، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کا پیسہ اسلام کے تحت کسی فقہ کے تحت انویسٹ نہیں کیا جا سکتا. آگے تو جو میرے سمیت جو بھی شوکت خانم کو زکوٰۃ دیتے رہے ہیں اس ہاسپٹل کو، وہ والی زکوٰۃ دوبارہ دیں، کیونکہ انہوں نے غلط مد میں دے دی تھی. میرے پاس بھی پیسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق کرے گا، 2000 سے لے کے 2010 تک کی جو زکوٰۃ دی ہوئی ہے وہ دوبارہ ادا کریں گے، کیونکہ فی الحال تو پیسے ہی کوئی نہیں ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اور حال بہتر جانتا ہے، اور مالی حالات بھی وہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آن ریکارڈ کہہ دوں کہ بھائی زکوٰۃ کے تحت آنے والا فنڈ جو ہے، پیسہ جو ہے، وہ انویسٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، بس اب تک کے لیے اتنا ہی. عمران خان صاحب پھنس گئے، اور اگرچہ ان کو ریسکیو کر لینا ہے عدالتوں نے، کیونکہ عدالتوں کو یہی ہدایات ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو ہاتھ نہیں لگنے دینا. حکومتیں ختم ہو گئی یعنی پنجاب اور کے پی کے دیاں، تو اس کے پروٹوکول وڈرا ہوا نہیں ہوا نا. تو پروٹوکول جدھر سے ملا تھا ادھر سے وڈرا ہوگا تو ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب لاڈلے ہیں، وہ عمران خان کی بےزتی کر رہے ہیں، عمران خان ان کی بےزتی کر رہا ہے، لیکن یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے. عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ محبوب اور محبوبہ کا جھگڑا ہے، وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اور کچھ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو یاد دہانی کرواتے چلے. اب کے لیے اتنا ہی، اب تک کے لیے. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.